الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے میں 12 رکوع. سورہ النساء کا ایک رکوع مکمل ہوا آیت نمبر 10 پر. سورہ النساء کی آیت نمبر 10 کے بعد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. اوپر کے رکوع میں میت کے یتیم کے حقوق کے سلسلے میں جو ہدایات تھیں اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یتیموں کو وراثت سے محروم نہ کیا کرو. زمانے جاہلیت میں یتیموں کو میراث ہی نہیں دیتے تھے، اور جو لڑکیاں یتیم ہو چاہے بڑی ہو لڑکیوں کو بھی میراث نہیں ملتی تھی. تو اوپر کی آیت میں آیت نمبر 7 میں تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ میراث میں تمام اولادوں کا حصہ ہے، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور دیگر رشتہ داروں کے بھی کا بھی حصہ ہے. تو لہذا اب کتنا حصہ ہے، کس کو کتنا ملے گا، کس رشتہ دار کا کیا حق بنے گا. اولاد ہے تو اولاد میں لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا. مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ باپ کا انتقال ہوا، لڑکیاں وارثین میں ہیں، یا لڑکے لڑکی دونوں وارثین میں ہے، پسماندگان میں ہے، یا جو ہے ایک ہی لڑکی مثلا ہے، یا ایک ہی لڑکا ہے، یا کئی لڑکے ہیں. تو کئی صورتیں بنتی ہیں اولاد کے سلسلے میں. ایسے ہی اگر کسی لڑکے کا انتقال ہوتا ہے، اس کے والدین حیات ہیں، تو والدین حیات ہیں تو جس لڑکے کا انتقال ہوا ہے وہ صاحب اولاد تھا، یا ابھی اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، یا اس کی صرف بیوہ اکیلے ہے، اور یہ کہ اس کے اور مزید بھائی بہن ہیں کہ نہیں ہیں. تو مختلف صورتیں بنتی ہیں اور اس کی وجہ سے حصوں میں کم و بیشی ہوتی ہے. تو اس رکوع کے اندر جو آج یہ رکوع آیا سورہ نساء کا دوسرا رکوع، اس پورے رکوع کے اندر والدین، اولاد اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کی میراث میں جو رشتہ داروں کا حصہ بیان کیا گیا جو میراث میں انہیں ملنے والا ہے. اور درمیان میں یہ ہدایت دہرائی گئی ہے کہ یہ میراث کی تقسیم کا نمبر جب آئے گا جب مرحوم کے کفن دفن کے بعد مرحوم نے کچھ مال چھوڑا ہے لیکن قرضہ اس کے اوپر ہے، تو قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا. اگر سارا مال قرضے میں چلا جاتا ہے تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا. قرضے کی ادائیگی مقدم ہے. قرضے کے ادا کرنے کے بعد مرنے والے نے کچھ وصیت بھی کی ہے، جائز وصیت بھی ہو، گناہ کے کام کی نہ ہو، حد کے اندر ہو، 1/3 سے زیادہ کی نہ ہو. اب قرضے میں سارا مال چلا گیا، وصیت پورا کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، تو وصیت پھر پوری نہیں کی جائے گی. قرضے کی ادائیگی مقدم ہے وصیت پر. اب قرضہ ادا کرنے کے بعد مال بچ رہا ہے، تو اب بچے ہوئے مال میں چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ 1/3 کے اندر اس کی جو جائز وصیت ہوگی کہ میرے کار خیر میں لگا دینا، مسجد میں لگا دینا، فلانی جگہ دے دینا، یا فلاں غریب کو دے دینا، تو 1/3 تو اس کو دے دیا جائے گا. اب جو وصیت نافذ کرنے کے بعد مال جتنا بھی بچا ہوا ہے تھوڑا زیادہ، اس میں اب وارثوں کا حصہ ہوگا. وارثوں میں سب سے قریبی وارث اولاد ہوتی ہے، لہذا سب سے پہلے اولاد کا حق بیان کیا جاتا ہے.
اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے سلسلے میں یہ اللہ کی طرف سے وصیت یعنی حکم ہے کہ تم ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دو. یعنی مرنے والے نے انتقال کیا اور اس کے پیچھے ایک لڑکا ہے مثلا اور 2 لڑکی ہیں, تو اب جائیداد کفن دفن قرضہ وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو بھی جائیداد بچے گی, تو ایک لڑکا 2 لڑکی مثلا ہے تو ایک لڑکے کو 2 لڑکی کے برابر حصہ ملتا ہے. تو اب جائیداد کیسی ہو جائے گی؟ آدھے آدھے میں بڑھ جائے گی. آدھا لڑکے کا ہو جائے گا اور اس آدھے میں آدھا دونوں لڑکیوں کا ہو جائے گا. فرض کیجئے ایک ہی لڑکی ہے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی مرنے والے نے چھوڑی, تو قرآن نے جو ضابطہ بیان کیا کہ لڑکے کا 2 لڑکیوں کے برابر ہوتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین کے معنی ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ اتنا ہوگا جتنا 2 لڑکیوں کا بنتا ہے. 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ. اب ایک لڑکا ہے اور ایک ہی لڑکی ہے, تو سارے جو دوسرے رشتہ دار جن کا جو حق بنتا ہے دینے کے بعد اب جو جائیداد ہے 2/3 میں تقسیم ہو جائے گی. 2/3 میں اس طرح تقسیم ہوگی کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. 2/3 لڑکے کو مل جائے گا اور 1/3 ایک ہی لڑکی ہے اس کو مل جائے گا, کیونکہ لڑکے کو ہمیں ڈبل دینا ہے. تو 2/3 لڑکے کا اور 1/3 لڑکی کا. اب فرض کیجئے لڑکے زیادہ ہیں لڑکی کم ہے, تو اب آپ کو لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہی بنانا ہے. اب مثلا 2 لڑکے ہیں اور ایک ہی لڑکی ہے, تو 2 لڑکے ہیں تو اب جو ہے لڑکے کا 2 حصہ بنتا ہے, تو 4 حصے تو لڑکے کے ہو گئے. لڑکی ایک ہی ہے اور لڑکی کا جو حصہ ہوتا ہے لڑکے کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے, تو 1 حصہ لڑکی کا ہوگا اور 2 حصے لڑکے کے ہوں گے, تو 5 حصوں میں جائیداد تقسیم ہو جائے گی. گویا ایک فارمولہ دے دیا گیا کہ لڑکے کا حصہ جب بھی آپ لگائیں گے 2 لڑکی کے برابر لگائیں گے. لڑکیوں کا حصہ جب بھی لگائیں گے کہ لڑکیوں کا, تو وہ لڑکے سے آدھا لگائیں گے. تو یہ ضابطہ ہوا لڑکیوں میں میراث کی تقسیم ہونے کا. اب فرض کیجئے لڑکے ہے ہی نہیں, تو آگے اللہ نے آیتوں میں اس کو بیان کیا کہ مرنے والے کے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, کوئی لڑکا نہیں ہے, 1 نہ 2, کوئی لڑکا ہی نہیں ہے, لڑکیاں ہیں. اب دیکھا جائے گا کہ ایک ہی لڑکی ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اگر ایک لڑکی ہے مرنے والے کی, وہ لڑکا کوئی نہیں ہے, تو لڑکی کا حصہ آدھا ہے. پوری جائیداد کا کفن دفن قرض وغیرہ وصیت وغیرہ کے پورا کرنے کے بعد تو وہ آدھا حصہ لڑکی کا ہو جائے گا. 50% لڑکی کا ہے جو تنہا ہے, اکیلی لڑکی ہے, اولاد میں اور کوئی نہیں ہے. اور اگر لڑکیاں 1 سے زیادہ ہیں, 2 ہیں یا 2 سے بھی زیادہ ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, زیادہ ہیں, تو میراث کی 2/3 حصہ یہ لڑکیوں کا ہو جائے گا. 66.5%, 100 میں 66.5 حصہ جو ہے یہ لڑکیوں میں چلا جائے گا. باقی دوسرے رشتہ دار مثلا اس کے اور بھائی ہیں, بہن ہیں, یا جو ہے مرنے والے کے ماں ہے, بیوہ ہے, تو اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن یہ ان لوگ جن کے حصے مقرر ہیں, یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن نے کچھ لوگوں کے حصے تو متعین کر دیے کہ ان کا 2/3, 1/3, آدھا, اور کچھ لوگوں کا حصہ مقرر نہیں کیا. مثلا یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کا 1 لڑکا یا 2 لڑکا تو اس کا حصہ کتنا ہے. جن کے حصے مقرر ہیں ان کو مقررہ حصے دینے کے بعد سارا مال جن کا ہوتا ہے ان کو وراثت کی اصطلاح میں بولتے ہیں اسبہ وارث. اسبہ وارث کا مطلب ہوتا ہے کہ حصے والوں کے حصے دے دینے کے بعد سارا مال پھر اس کا ہے. چنانچہ لڑکا اکیلا ہے تو اگر جو ہے مرنے والے کی بیوہ ہے یا مرنے والے کے والد ہیں, والدہ ہیں, تو اس کو جو کچھ حصہ مقرر ہے, 6واں حصہ, 3واں حصہ اور 8واں حصہ, وہ دینے کے بعد سارا مال لڑکے کا. 1 لڑکا ہے تو وہ سارا مال تنہا لے لے گا, 2 لڑکے ہیں تو برابر برابر لے لیں گے, 3 ہے تو وہی سارا مال تینوں میں برابر برابر بڑھ جائے گا. تو اس طرح جو ہے یہ اولاد کا حصہ بیان کر دیا گیا. اس کے بعد پھر والدین کا حصہ قرآن نے بیان کیا, کیونکہ رشتے میں مرنے والے سے رشتے سب زیادہ مقدم رشتہ اولاد کا ہوتا ہے, پھر والدین کا ہوتا ہے. والدین کی 3 حالتیں بیان کی ہیں. ماں باپ کے وارث ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ میت کی اولاد بھی ہے, بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اور ماں باپ بھی ہیں. تو ایسی صورت میں ماں کو بھی اور باپ کو بھی 6واں حصہ ملے گا.
چھٹا چھٹا حصے کا مطلب کیا نکلا؟ کفن دفن قرض وغیرہ نکالنے کے بعد جو بھی پیسہ ہے اس کو اگر فیصد کے اعتبار سے کہیں تو چھٹا چھٹا حصے کا مطلب بنے گا 16.5%. تو یہ 16.5% جو ہے یہ ماں کا بھی ہے اور 16.5 باپ کا بھی ہے. اور بیوہ ہے تو اس کا 8.5 یعنی 8واں حصہ 12.5%، 8واں حصہ یہ دینے کے بعد پھر باقی جو ہے باقی اولاد میں چلا جائے گا، کیونکہ یہاں پر فرض یہ کیا گیا ہے کہ ماں باپ اس طرح وارث ہو رہے ہیں کہ مرنے والے کا بیٹا یا بیٹی بھی زندہ ہے، تو بیٹا بیٹی ہونے کی حالت میں ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہی وارث ہیں، بھائی بہن بھی کوئی نہیں ہے مرنے والے کے. تو ایسی صورت میں ماں کو ملے گا 1/3، باقی باپ کو مل جائے گا، یعنی باقی 2/3 باپ کا ہو جائے گا. یہ جب ہے جب کہ مرنے والے کے ماں باپ تو زندہ ہیں لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں، مثلا شادی نہیں ہوئی تھی، بیوی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، تو اب 1/3 ماں کو 2/3 باپ کو مل جائے گا. یہ دوسری صورت ہوئی. تیسری صورت ہے کہ اولاد تو نہیں ہے لیکن مرنے والے کے بھائی بہن ہیں. تو بھائی بہن ہونے کی صورت میں اب مسئلہ یہ بنے گا کہ ماں کو تو ملے گا چھٹا حصہ اور باقی جو ہے باپ کو مل جائے گا. یعنی اولاد بھائی بہن کے ہونے سے فرق یہ پڑا، حالانکہ بھائی بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا کچھ، لیکن بھائی بہنوں کی موجودگی کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو جائے گا اور جو ہے باقی جو ہے باپ کو مل جائے گا چھٹا حصہ دینے کے بعد. یہ والدین کو وارث ہونے کی مسائل تھے. ابھی میاں بیوی میں ایک دوسرے کو کتنا ملے گا، اور اسی طریقے سے اور کچھ مسائل ہیں جو آگے کی آیت میں آ رہے ہیں. تو اس آیت میں اولاد اور والدین کے حصے کو کھولا گیا ہے، اور اس تاکید کے ساتھ کہ پہلے تم قرضے ادا کرو، پہلے وصیت پوری کرو، اور پھر اس کے بعد پھر آگے ایک شبہ کا جواب بھی اسی آیت میں دیا گیا کہ انسان بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ حصہ ان کو اور شریعت میں زیادہ ملنا چاہیے تھا، یا یہ کہ ہماری اولاد میں جو زیادہ خدمت والا ہو اس کے حصہ کچھ بڑھا ہوا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، یا میرے بعد یہ میرے زیادہ کام آئیں گے، اس کا یتیم ہے اس کے زیادہ کام آتا، اس کا حصہ بڑھ جاتا زیادہ اچھا ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کیے جا رہے ہیں. جب حصے اللہ کی طرف سے مقرر کیے جا رہے ہیں تو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے، کون زیادہ نفع بخش ہے. نفع کی بنیاد پر حصے کو زیادہ کرنا یا ضرورت کی بنیاد پر حصے کو زیادہ کرنا، یہ تمہاری نگاہ اتنی دور رس نہیں ہو سکتی. جو مقرر کرنے والی ذات اللہ کی، کیونکہ اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ بھی ہے، اور اللہ اپنے حکم کی حکمتوں سے زیادہ واقف بھی ہے. لہذا اللہ کے فیصلے میں عقل کا دخل مت کرو. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے. یوصیکم یہاں پر وصیت کا لفظ آیا ہے، جو تاکیدی حکم ہوتا ہے اس کو وصیت سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم کرتا ہے کہ جب تمہاری انتقال کے بعد تمہاری اولاد وارث ہوگی تو تمہاری وراثت کس طرح تقسیم ہوگی. وہ یہ حکم اللہ دیتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. یہاں پر سیدھے یہ نہیں کہہ دیا کہ مرد کا ڈبل ہوگا عورت کا سنگل ہوگا حصہ، بلکہ تعبیر یہ اختیار کی قرآن نے کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر. یہ تعبیر اس لیے اختیار کی کہ مردوں کا حصہ لگانے کے لیے بھی تم پہلے عورتوں کا حصہ لگا کر پھر اس سے ناپو، تاکہ یقینی ہو جائے کہ عورتوں کو تو حصہ نہیں ملنا ہے. کہ مرد کا حصہ کا اندازہ لگانے کے لیے بھی پہلے عورت کو میراث دو، ایک عورت کو جتنی دے رہے ہو اس کی ڈبل مرد کو دے دو. اس کا مطلب یہ کہ عورت کو محروم کر کے مرد کو نہیں دینا ہے، عورتوں کا حصہ لگا کر مرد کو دینا ہے. اس لیے کہا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، یہ تو ہوا جب کہ لڑکا بھی ہے مرنے والے کی، لڑکی بھی ہے، لڑکیاں بھی ہیں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ سَنَتَيْنِ، اب اگر مرنے والے کی لڑکیاں ہیں تو اگر ایک ہے تو اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں فرمایا جا رہا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر تمہاری بیٹیاں ہوں 2 یا 2 سے زیادہ فوق سنتین فلہن ثلثا ما ترک، تو 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے میراث میں 2/3 حصہ ہے ما ترکا، جو مرحوم نے چھوڑا، باپ نے جو چھوڑا اس کا 2/3 حصہ جو ہے لڑکیوں کو ملے گا.
باقی دوسرے وارثوں میں چلا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے اس کی، اور جو ایک ہی بیٹی ہے، مزید بیٹیاں نہیں ہیں، فَلَهَا النِّصْفُ، تو ایک بیٹی کی صورت میں اس کو طلاق ہونے کی صورت میں نصف میراث کا آدھا حصہ مل جائے گا۔ یہ تو اولاد کی بات تھی۔ لڑکا اکیلے ہے تو سارے مال کا وارث ہو جائے گا، پھر آدھا نہیں، تہائی نہیں، بلکہ اس جن کا حصہ مقرر ہے ان کو دینے کے بعد ساری وراثت بیٹے کی ہو جائے گی۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور مرحوم کے والدین کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کو بتایا گیا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ماں باپ میں سے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے، السُّدُسُ، چھٹا چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، اس مال میں سے جو مرحوم نے چھوڑا۔ یہ کب ہے چھٹا چھٹا حصہ، ماں کا بھی باپ کا بھی؟ ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد ہے، ایک ہو، دو ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کوئی بھی اولاد میت کی ہے تو پھر والدین کا حصہ چھٹا چھٹا بنتا ہے۔ فإن لم یکن لہ ولد، بس اگر میت کی اولاد نہیں ہے، مرحوم نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کی مثلا شادی نہیں ہوئی، اولاد ہی نہیں، ووارثہ ابواہ، اور وارث ہوتے ہیں اس کے صرف اس کے والدین، صرف کا مطلب اس کے بھائی بہن بھی نہیں ہیں، اور مرنے والے کے ماں باپ اکیلے ہیں، تو پھر ماں باپ کے لیے چھٹا چھٹا نہیں ہوگا بلکہ صرف ماں باپ وارث ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو مرحوم کی ماں کے لیے 1/3 ہوگا۔ اب اسی سے نکلا کہ 2/3 باپ کا ہو جائے گا، یعنی باقی باپ کا ہوگا۔ ایک تیسری صورت کہ مرنے والے کے بھائی بہن بھی ہیں، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اگر مرحوم کے بھائی بہن بھی ہیں، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، بہنیں ہو یا بھائی ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کے لیے صرف چھٹا حصہ رہے گا، جیسا کہ اولاد ہونے کی صورت میں ماں کا چھٹا تھا، لیکن باپ کا چھٹا نہیں ہوگا، باپ کا باقی سب ہو جائے گا۔ یہ فرق پڑے گا اولاد اور بھائی بہن میں۔ اولاد ہونے میں تو باپ کا بھی چھٹا ہو جاتا ہے، ماں کا بھی چھٹا ہو جاتا ہے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں لیکن بھائی بہن ہو تو ماں کا تو پھر چھٹا ہی رہتا ہے، باپ کا حصہ باقی سب ہو جاتا ہے چھٹے کے بعد۔ من بعد وصیت، اور یہ سب تقسیم وراثت اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد، یوصی بہا، جس کو مرنے والے نے وصیت کی ہو اس کو پورا کرنے کے بعد ہے میراث تقسیم کرنا، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہے، اگر قرضہ مرحوم نے کے ذمے ہے، اور رہ گئے کہ یہ حصوں میں تم اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچو کہ اس کو کم اس کو زیادہ ہے، تو اللہ نے فرمایا آباؤکم، تمہارے والدین ہو، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے ہو، لا تدرون، تمہیں نہیں خبر، ایہم اقرب لکم نفع، تمہارے لیے کون زیادہ نفع کے قریب ہے، تم کو کون زیادہ نفع بخش ہے، یہ تمہیں اس کا نہیں پتہ، اور تم اسی اعتبار سے سوچتے ہوگے کہ جو اس کا حصہ یہ ہونا چاہیے، اس کا حصہ وہ ہونا چاہیے۔ ضرورت یا نفع فریضۃ من اللہ، لیکن یہ جو مقررہ حصے ہیں اللہ کی طرف سے، جو آگے بھی آ رہے ہیں مقررہ حصے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ وہ ہے جو بے شک علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اچھی زندگی اور اچھی موت نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی میں تجھ سے تیرے جو احکام ہیں اللہ ان کو زندہ کرنے والا بنا، بعد وفات بھی اے اللہ شریعت کے مطابق ہمیں اے اللہ ہمارے وارثین کو اور ہمارے پسماندگان کو، ہم سب کے اے اللہ جملہ پسماندگان کو نیک راستے پر چلنے والا بنا، اور اے اللہ ان کو شریعت کے مطابق مال کی تقسیم اور اس کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اس وقت بیماریاں عام ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔
چھوٹی بڑی بیماریوں میں جس مرض میں بھی جو مبتلا ہیں اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو کوششیں ہو رہی بیماروں کے شفا کے لیے، جو دوا علاج اور جو اے اللہ تدبیریں ہو رہی ہیں اس میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما، خصوصاً یا اللہ فلسطین کے مسلمان یا اللہ غزہ کے اندر کس طرح یا اللہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے اللہ ایسے بچے اے اللہ بچوں کی اے اللہ کی زندگیوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے اللہ، ایک دن کے بچوں کی بھی اے اللہ جان کو بخشا نہیں جا رہا ہے اے اللہ، کیسے کیسے معصوم بچے اے اللہ ظالموں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اے اللہ، ظالموں سے انتقام لے لیجیے اللہ، ظالموں سے انتقام لے لیجیے اے اللہ، ظالموں کی شرارتوں کو بند کر دیجیے اے اللہ، ظالموں کی شرارتوں کو ظالموں پر لوٹا دیجیے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجیے اے اللہ، جو ان کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں پشت پناہی کر رہے ہیں اللہ ان میں پھوٹ ڈال دیجیے اے اللہ، ظالموں کو آپس میں ٹکرا دیجیے، اہل حق میں جو انتشار برپا ہے، اہل حق جو اہل حق کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں اے اللہ، اہل حق کو متحد فرما دیجیے اے اللہ، آنکھیں کھول دیجیے اے اللہ، آخرت کی فکر نصیب فرما دیجیے اے اللہ، اپنے سامنے حاضری کا احساس پیدا فرما دیجیے اے اللہ، ایمانی جرأت ایمانی غیرت پیدا فرما دیجیے اے اللہ، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، اجڑے ہوئے بکھرے ہوئے لوگوں کے اے اللہ سہارا بن جائیے اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے اے اللہ، پورے عالم میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی بھی اللہ ظلم و زیادتی کا شکار ہے، انفرادی اعتبار سے اے اللہ، حکام کے ظلم کے اعتبار سے مقدموں میں ماخوذ ہیں، ان پر اے اللہ جیلوں میں اے اللہ جو بند ہے اے اللہ، تمام مسلمانوں کو باعزت رہائی اور مقدموں میں کامیابی عزت والی زندگی نصیب فرما دیجیے، تمام مدارس مساجد معابد مراکز کی حفاظت فرما دیجیے، ہم سب کے جائز مقاصد پورے فرما دیجیے اللہ، جس کو جو بھی ضرورتیں لائق ہیں اللہ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما دیجیے اے اللہ، ہم سب کے تمام کاموں میں اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔